کٹے کی قربانی ناجائز ہے، حرام ہے؟ کیا بھینسے کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے؟ کیا اس کی قربانی درست ہے؟ سارے سوالات قربانی کے حوالے سے، اور ان دنوں کے اندر ایک بحث جو ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے، عام بحث ہے، اور ہر بندے کے ذہن کے اندر شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قربانی کی عظیم سعادت سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے مسائل اچھال کر نئی سے نئی بات نکال کر لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اور انہی میں سے ایک ہے کٹے کی قربانی، کہ کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے، اور بعض تو اس حد تک ہے معاذ اللہ کہ وہ اس حلال جانور کی قربانی کو حرام کا فتویٰ دے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ بھینسے کے حوالے سے، کٹے کے حوالے سے مختصراً چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اشارتاً۔ محترم، سب سے پہلے قرآن مقدس کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 142، 143، 144، ان آیات کے اندر بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے، یعنی وہ 8 جانور کے جن کی قربانی کے لیے قرآن مقدس کے اندر دلیل موجود ہے۔ علماء کرام انہی آیات مقدسہ کو سامنے رکھ کر دلیل پیش کرتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام کون ہے۔ یہ آپ بھی سن لیں کہ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، یہ 4 جانور جو ہیں یہ بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں، اور پھر ان کے نر اور مادہ جب ہوں گے 2 کا جوڑا بن جائے گا تو یہ 8 بن جائیں گے۔ تو یہ 8 وہ جاندار ہیں کہ جن کی قربانی جائز ہے، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں ان کی قربانی ہوئی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بھینسا کٹا جو ہے وہ بکر یعنی گائے کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ مختصراً اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ بھینسے کے لیے یا بھینس کے لیے جو عربی زبان کے اندر لفظ ہے وہ الجاموس ہے، جاموس۔ اور یاد رکھیے ناظرین محترم، چونکہ یہ عرب جانور نہیں ہے، اور الجاموس لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کے لفظ سے گاؤ میش سے تبدیل کر کے اس کو عرب زبان کے اندر لایا گیا ہے، کیونکہ یہ عجمی جانور ہے، عربی جانور نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، کیا گائے اور بھینس ایک حکم کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ احناف کے نزدیک، اور احناف کی سب سے مستند ترین کتاب جو دروس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، الہدایہ شریف کے اندر یہ عبارت موجود ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ گائے اور بھینس ایک ہی حکم میں آتے ہیں، کیونکہ لفظ بکر دونوں کی ساری کتب کے اندر، عربی لغت کی ساری کتب کے اندر تقریباً یہ چیز موجود ہے، الجاموس کا لفظ موجود ہے جو کہ بکر کے حکم میں آتا ہے۔ میں صرف کتب کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ الکافی امام احمد بن حنبل، اللسان العرب، تاج العروس، القاموس، یہ بڑی کتب ہیں لغت کی، عرب لغت کی، ان کے اندر یہی چیز موجود ہے۔ سارے آئمہ لغت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے والجاموس نوع من البکر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاموس ہے، جو بھینس ہے، جو بھینسا ہے، جو کٹا ہے، یہ گائے کے حکم کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ اس کی جتنی بھی شرائط ہیں، اس کا رہن سہن، اس کے زندگی کے معاملات، وہ سارے کے سارے گائے سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے اس کا حکم اسی کے اوپر لاگو ہوگا۔ پھر آئمہ اربعہ، فقہی مذاہب کے 4 آئمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، 4 آئمہ کرام اس بات پر متفق ہیں، 4 کا مذہب یہی ہے کہ یہ جو جاموس ہے، جو بھینس ہے، یہ گائے کے حکم کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، ساری امت کے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو شرائط، جو قوانین گائے کے اوپر لاگو ہوں گے وہی بھینس کے اوپر بھی لاگو ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، ان کے رہن سہن کے معاملات سارے کے سارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے حکم ایک ہی ہوگا۔ یعنی آئمہ لغت، آئمہ اربعہ اور امت کے سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم کے اندر آئے گی۔ محترم، یہ مختصر چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اشارتاً کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ یاد رکھیے آج کے اس دور کے کچھ علماء جو ہیں وہ امت کے اندر شکوک و شبہات، اختلافات، اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے ماہر ہیں،
اور میں نے خود سوشل میڈیا پہ ایسے کلپ دیکھے ہیں، ایسے ظالم لوگ جو سارا سال اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، قصاب کی دکان کے اوپر کٹے کا گوشت لگا ہو تو صف کے اندر پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کا گوشت بڑا اچھا ہے، گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، سارا سال کھاتے رہتے ہیں، لیکن جب قربانی کا حکم آتا ہے تو اس کو معاذ اللہ وہ حرام تک کہہ دیتے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنی شدت، اور یہ محض کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہ صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یا پھر اس کو آپ پاپولیرٹی کہہ دیں، مشہوری کے لیے کہہ دیں کہ بس ہم نے نیا شوشہ چھوڑنا ہے اور لوگ ہمیں کہیں گے واہ واہ ماشاءاللہ بڑا نیا مسئلہ لائے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ وہ جانور کہ جس کو سارا سال آپ کھاتے ہیں، جس کا دودھ آپ استعمال کرتے ہیں، سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، اور قربانی کے لیے جب اس کی باری آ جائے تو اس کو حرام کہہ دیا جائے۔ اور پھر ناظرین محترم ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حرام ہے معاذ اللہ، ان سے آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے جب زکوٰۃ کے احکام بھینس کے اوپر لاگو ہوں گے تو وہ کس شرط کے تحت لاگو ہوں گے؟ کیونکہ حضور نبی کریم کے زمانے میں تو بھینس تھی نہیں، وہ تو گائے کے لیے زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کی تعداد مقرر کی گئی، تو بھینس تو تھی نہیں۔ تو جن لوگوں کے پاس بھینسیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کے احکام کیسے لگیں گے، کہاں سے لگیں گے، کس شرط کی بنیاد پر لگیں گے؟ اگر کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، معاذ اللہ یہ حرام ہے، تو پھر حضور نبی کریم کے زمانے میں تو اس پر زکوٰۃ کے بھی شرائط اور احکام نہیں لگے ہوں گے۔ لہٰذا سامعین محترم یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں ایک ہی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ لوگ جو اس حد تک شدت کے اندر چلے جاتے ہیں معاذ اللہ کہ اس کی قربانی کو بالکل ناجائز، حرام، غلط تصور کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اتنا شدت پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حوالہ جات اہل لغت، ائمہ کرام، سارے کے سارے امت کے علماء متفق ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کی قربانی کرنی ہے وہ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے درست ہے، یہ بالکل بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر فورس کرنے کی، اس کو غلط کہنے کی۔ جس کا دل نہیں مانتا وہ دیگر جانور چار جو بہیمۃ الانعام کے اندر چار آتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی قربانی دے دے، قربانی ہو جائے گی۔ امت کے اندر اس طرح کے اختلافات، انتشار، شرارت بازیاں پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یا معاذ اللہ جو لوگ قربانی جیسی عظیم سعادت سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنا، پراگندہ کرنا، ان کو غلط کہنا اور اس کو حرام کہہ دینا، یہ بہت سارے سوالات، بہت ساری ایسی چیزیں شکوک و شباب ذہنوں کے اندر پیدا کرتا ہے جس کی امت مسلمہ آج متحمل نہیں ہے۔